یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کوئی شے ملے یا نہ ملے، بس مصطفیٰ ملے، وہ شے ملے جس کے ملنے سے خدا ملے۔ محمد کی آمد سراجا منیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، تھوڑے سامنے قرآن مجید فرقان حکیم کا کچھ حصہ بیان کیتا ہے۔ دعا کرے سو الہ العالمین حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ دا خدا سنن اور سناون دے بعد اساں ساریاں کو نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ سے خود دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرماوے، اور ساکو آقا علیہ السلام دی ہر سنت دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ میرے دوستو، جس ویلے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے سامنے کچھ واضح و نصیحت کرے رہا، تو آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو آتے ہیں کہ جس ویلے کوئی دین کی محفل ہوگی، دین کی مجلس ہوگی، کوئی دین کی گال ہوگی، تو اس ویلے جڑ کے بیٹھے کرو۔ جڑ کے بار نال ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپس کے اندر محبت اور پیار زیادہ تھی۔ میں ہوں سب کو درخواست کرے سا، یہ جڑے ٹوٹ کے بیٹھے ہوئے سارے سامنے آنے ہوا تو بہتر ہے۔ میرے دوستو، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، چند منٹ تھوڑے سامنے آقا علیہ السلام کی سیرت کے حوالے نال عرض کرے سا، دعا کرے سو کہ الہ العالمین کلمات حق آکھن دی توفیق عطا فرماوے۔ میرے دوستو، میرا اور میرے اکابرین دا عقیدہ کہ جیڑی چیز دی نسبت آقا علیہ السلام دے نال ہوگی، بل اس چیز دی تعریف کرنا آقا علیہ السلام دی سیرت ہے۔ میرے دوستو، مدینے دی نسبت آقا علیہ السلام دے نال ہوگی، بل مدینے دی تعریف کرنا آقا علیہ السلام دی سیرت ہے۔ مکے دی نسبت آقا علیہ السلام دے نال ہوگی، بل مکے دی تعریف کرنا آقا علیہ السلام دی سیرت ہے۔ میرے دوستو، جس پہاڑ کی نسبت آقا علیہ السلام دے نال ہوگی، بل اس پہاڑ کا تذکرہ کرنا آقا علیہ السلام دی سیرت ہے۔ میرے دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی نسبت آقا علیہ السلام دے نال ہو گئی، بل صحابہ کرام دی تعریف کرنا آمنہ دے نال کیا ہے؟ سیرت۔ میرے دوستو، دنیا کے اندر
جیڑا اچھا کام ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ایک عربی دا شاعر گزرے 40,000 اشعار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر لکھتا ہے وہ جڑا آخری شعر لکھا عربی دے شاعر نے انہیں آخری شعر کا ترجمہ کیتا ہے شاعر ہے فقیہ فکر رسا مدح باقی ہے قلم ہے عملہ پا مدح باقی ہے برق تمام ہوا مدح باقی ہے تمام عمر لکھا مدح باقی شاعر ہے ساری زندگی آمنہ دے حال دی تعریف کیتی ہے میری زندگی ختم کی گئی ہے لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیرت سے ایک پہلو تک بھی نہ پہنچا میرے دوست میرے بزرگوں الہ العالمین نے امام دو عالم فخر دو عالم سلطان دو عالم سارے کو صلی اللہ علیہ الہ العالمین نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عظمت عطا کی ہے ابو جہل سامنے آیا مٹھی بند کر گیا تے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو میری مٹھی دے اندر کیڑی چیز تے تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا میں دساں یا تیری مٹھی والی چیز دساوے میں کون بس میرے دوست تو ابو جہل کن لگا میری مٹھی والی چیز دساوے میں کون میرے دوست میرے بزرگ یہ گالا کن دی دے رہی ہاتھ دے اندر پتھر ہیں نہ کنکر ہیں آواز یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ یہ میرے نبی کی شان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی کہیں دعوت کی دیئے آقا علیہ السلام نے بوٹی اٹھائی ہے علماء فرمیندن ہونٹ مبارک سے لئیے بوٹی دے وچوں آواز آئی ہے اے اللہ دے پیغمبر میں کو نہ کھوائے کہ میں سار دی بھری ہوئی ہوں میرے دوستوں علماء فرمیندن یہودی پکڑیچ کے آئے آقا علیہ السلام نے فرمائے خواکو اللہ معاف کرے میں محمد معاف کر السمیع نبی دی امت ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ آقا علیہ السلام نے فرمائے کہ صحیح مومن او بندے صحیح مسلمان او بندے جیسے ہاتھ کھول زبان کھول دوسرا مسلمان محفوظ کیا ہے محفوظ ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام دی ہر سنت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے میرے دوستو میرے بزرگو تہاڈی اماں میری اماں مومنہ دی اماں محمد دا درباری جنت دا ٹکڑا تے صبح شام نوری سلامی کریں دے محمد درباری جنت دا ٹکڑا تے صبح شام نوری
میں او گناہگار بندے ای چوکٹ تشاوی غلامی کریں دے امہات ہمدا مہمانان سامان محمد دی ازواج مومنہ بھی ماما آپ کو تیار سبحان اللہ اچھی آواز نہ میرے دوستو میرے بزرگوں تہاڈی اماں میری اماں مومنہ دی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول پچھا گیا اماں ذرا علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق دے بارے دے سونا ذرا امنا دے لال دے حسن دے بارے دے سونا تیری تے میری اماں نے فرمایا کیا تساں قرآن نوے پڑھ دے قرآن دی تلاوت نوے کریں دے ہاں ہاں قرآن تا پڑھتے ہیں فرمایا قرآن کو کھولو ہر سپارے دے اندر ہر آیت دے اندر بلکہ لفظ دے اندر میرے نبی دا حسن بکھرا ہویا نظر آندا ہے میرے دوستو میرے بزرگوں علیہ الصلوۃ والسلام دے تیرے دیواری آئیے فرمایا والضحی زلفا دیوانی آئیے فرمایا واللیل اذا سجا زلف واللیل کی ہے والضحی کا چہرہ ہے آقا سارے عالم میں تیرا ہی سویرا ہے جس جگہ وہ رہتے ہیں عاشقوں کی جنت ہے دیکھ لو مدینے میں رحمتوں کا ڈیرا ہے کس لیے لیاقت تم حشر سے ڈراتے ہو کس لیے لیاقت تم حشر سے ڈراتے ہو کہہ دوں گا فرشتوں کو کہہ دوں گا ملائک کو کملی والا میرا اچھی آواز نہ رکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے دیواری آئیے فرمایا علم نشرح لک صدرک حتی دیواری آئیے فرمایا وما رمیت اذ رمیت شہر دیواری آئیے فرمایا البلد کمبل دیواری آئیے فرمایا یا ایھا المستکبر کملی دیواری آئیے فرمایا یا ایھا المزمل میرے دوستو ازواج و بنات دیواری آئیے فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین میرے دوستو میرے بزرگوں سکھا دیواری آئیے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا یہ میرے نبی کی شان ہے میرے دوستو جتنے تک خدا دی خدائی ہے اتنے تک مصطفیٰ دی مصطفی ہے آپ رب العالمین ہے محبوب رحمت للعالمین ہے جڑی کتاب عطا کیتی ہے او ہدی للعالمین آسمانی کتاباں کتنے جی چار تورات زبور انجیل اور بولو تا یہ کچھ دین جگہ نہیں یاد کیتا کرو اللہ تے آسمانی کتاباں کتنے چار تورات زبور انجیل اور قرآن
تورات اتریے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شان دے مطابق انجیل اتریے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شان دے مطابق بولو تھا مطابق زبور اتریے حضرت داؤد علیہ السلام تے حضرت داؤد علیہ السلام دی شان دے مطابق اور قرآن اترے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے میرے دوستو جڑے ویلے تورات اتریے اللہ تعالیٰ نے فرمائے اے میرے پیغمبر فلاں پہاڑ تے بن چلا کڈ بل کتاب ملتی انجیل دیواری ہے یہ فرمایا ہے میرا پیغمبر اپنے معبد خانے دے اندر میں بل کتاب ملتی زبور دیواری ہے یہ فرمایا ہے میرا پیغمبر اپنی چار دیواری دے اندر میں عبادت کر بل کتاب ملتی میرے دوستو جڑے ویلے قرآن دیواری ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تیرے میرے محبوب کو پابند نہیں کیتا میرا محبوب مکے دے اندر قرآن بھی مکے دے اندر میرا نبی مدینے دے اندر قرآن بھی مدینے دے اندر میرا نبی احد دے اندر خندق دے اندر بدر دے اندر قرآن بھی بدر دے اندر حتیٰ کہ میرا نبی اما عائشہ صدیقہ دے بستر سے قرآن بھی اما عائشہ دے بستر اے میرے نبی دی شان ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سارے آپ رحمت اللہ علیہ اللہ کو ساریاں کو مدینے کے نمائندے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ علماء فرمائدن مدینے تو 7 میل پیچھا ہے کتنے میل 7 میل پیچھا ہے جتی لہیے بغل دے اندر پاتی مریدین آدن مولانا صاحب پتھریلا رستے سگلاخ رستے جتی پاک ہندو مولانا نے فرمائے بلکہ اکھی میں بھی ہنجو آ گئے فرمایا لوگو گال پتھروں دی نہیں گال اے ہے چند صدیاں پہلے اتنیاں صدیاں پہلے اتنی آمنہ دے لال دے قدم مبارک لگے ہو سن میں قاسم اے نہ چاہتا مطلب اگلے تھی میں میری جتی آمنہ دے لال دے پیران دے ہوتے لگ گئے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دے کول بلکہ مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ دے کول ایک عیسائی سوال کیتا اور مولانا صاحب جڑے تہاڈے پیغمبر ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او نیچے ہن نعوذ باللہ جڑے ساڈے پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اوپر ہے مولانا نے فرمائے تیری گال ٹھیک ہے موتی ہمیشہ نیچا ہوتا ہے موتی ہمیشہ نیچے ہوتا ہے ڈھال اوپر ہوتی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دیکھو ایک عیسائی سوال کیتا ہے مولانا صاحب بات کرنی ٹھیک ہے مولانا آخری گال کرنا پیا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دے کول عیسائی سوال کیتا ہے آدھے ساڈے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا مردیاں کو زندہ کر دیں دیں تو ہاڈے پیغمبر دے بارے آج تک نہیں سنا مولانا نے فرمائے تیری گال ٹھیک ہے جس ویلے انسان دی روح نکل بنے ڈھانچہ باقی ہوتا ہے صرف روح نہیں ہوتا یہ ڈھانچے دے اندر روح پا دیونا ایک کوئی کمال کی بات نہیں کمال اے ہے ساڈے پیغمبر تو پتھروں کو کلمہ پڑھا دے کچھ آواز نہ رکھو آخری گال کر کے اجازت جانا میرے دوستوں میرے بزرگوں معذرت سے نال اج تو بھی عاشق رسول ہیں عشق رسول دا دعویٰ کرتا ہے میں بھی بڑا عاشق رسول ہوں نہیں میرے دوستوں سارا کوڑ ہے عشق ضرور ہے مگر زمین دارے دے نالے محبت ضرور ہے مگر کوٹھی دے نالے محبت ضرور ہے مگر چند پیسیاں دے نالے آ میں تے کو عاشق رسول دکھاواں
اج تے کو تے میں کو آمنا دے لال دے نال محبت ہوندی ساڈے چہرے دے اوتے کدی اس طرح نہ ہوندا ساڈا چہرہ اوویں ہوندا جس طرح آمنا دے لال نے فرمایا ہے میرے دوستو میرے بزرگ آ میں تے کو عاشق رسول لکھاواں علماء فرماندن پہاڑ دے اوتے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی لاش تڑپ دی نظر آندی ہے سامنے ایک دوسرا صحابی گزرا اشارہ کیتا ایک قریب آیا آ کے دیتا اے زخماں تو چورے چورے وہ آکن لگا یار تو زخماں تو چورے چورے تیری مرم پٹی کرا ادائیں دی ضرورت نہیں دیکھو کھیر پلاواں ادائیں دی بھی ضرورت نہیں دیکھو دودھ پلاواں یا کوئی اور چیز پلاواں ادائیں دی بھی ضرورت نہیں وہ آکن لگے والد ساتھ سینا اشارہ کیوں کیتا ہے اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندے نجار میرا آخری ویلا ہے اگر مہربانی تھی سکے تو میں کو آمنا دے لال دے دیدار کرا جا اے عاشق رسول اے محبت کرن والا میرے دوستو میرے بزرگو علماء فرمائندے اس صحابی نے اس زخمی صحابی کو کندھے دے اتے اٹھایا تے اس پاسے چلا جس پاسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پتہ چلا علماء فرمائندن دور تو دی نظر پئی ہے آدھے فزت رب الکعبہ میں کو کعبے دے رب دی قسم میں کامیاب ہو گیا میں کو اسے ہی چھوڑ دے علماء فرمائندن اس زخمی صحابی کو اتھے ہی چھوڑے تے گھسیٹتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قریب پہنچے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قدمین مبارکین زمین تے لڑکتے پین یہ اپنے رخسار آمنہ دے لال دے قدمہ تے لین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے کون ہے ابو جواب ملے اے زیاد ابن سکن ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں اگر کہیں آدمی جنتی آدمی دیکھنا ہوگے آوے زیاد ابن سکن کو دیکھے کہ سیدھا جنت سے اندر ہے اے عاشق رسول زندگی باقی ملاقات باقی وما علینا الا البلاغ